السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ اس ایک درخواست کے ساتھ کہ آج دو کام آپ کیجئے۔ پہلا یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ پہلا سوال ہے، ایک بہن کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، مہینے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم روزہ رکھنا چاہیں تو کیا اس میں قضا روزے کی نیت اور منڈے تھرسڈے کے روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم نے شوال کے روزوں کے تعلق سے ویڈیو بنایا تھا 2 مہینے پہلے، اس کو کوشش کریں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے، اس میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا، کیونکہ یہاں پھر آدھی ادھوری بات کی گئی تو پھر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اور ایکسپلین کیا تو پھر وقت زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کلپ جا کر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جو حکم شوال کے روزے کا ہے وہی حکم ذی الحجہ کے روزے کا ہے کہ پھر اس کے ساتھ قضا روزے کی، منڈے کے روزے کی نیت وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے اتحیات میں اتحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ لیں تو خاموش بیٹھے رہیں یا پھر کچھ پڑھیں؟ دیکھیں، آپ اس کو اتنے اطمینان اور سکون سے پڑھیں کہ جتنے دیر میں امام صاحب پڑھتے ہیں آپ بھی اتنی ہی دیر میں ساتھ ساتھ پڑھیں، جلدی جلدی نہ کریں، تو یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ حروف کو صاف صاف صحیح طور پر اطمینان سے ادا کریں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیتے ہیں اور امام صاحب وقت لگاتے ہیں تو آپ سکون سے بیٹھیں، پھر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ خواتین کالا برقع پہنتی ہیں، برقع لکھا ہے، برقع نہیں ہوتا، اور ہندی میں تو برقع لکھا جاتا ہے، برقع بولتے بھی ہیں لوگ، برقع نہیں ہوتا، برقع ہوتا ہے، با را اور قاف 2 نقطے والی اور عین پھر ہا، برقع، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سوری، ہاں نہیں ہے، برقع قاف اور عین ہے، برقع یہ ہوتا ہے۔ مگر بلیک کلر سن لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے تو گرمی میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا بلیک کے علاوہ لائٹ کلرز کے عبایا پہن سکتے ہیں گرمی میں؟ دیکھیں، کالے رنگ کا برقع پہنا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور رنگ کا کپڑا پہنا جائے، برقع پہنا جائے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ رنگ ایسا ہو جو دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والا نہ ہو، اس میں چمک دمک وغیرہ نہ ہو۔ اور آج کل جو مارکیٹ میں ماڈرن برقعے آ رہے ہیں وہ تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کی اس میں کڑھائی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے، سادہ ہو، سمپل ہو، کلر بھی اس کا ایسا ہو جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد سوال یہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ میرے دادا کے پاس پیسے تو نہیں ہیں پر زمین بہت ہے، مگر ان کے پاس قربانی کروانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے والد سے پیسوں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا ان پر واقعی قربانی واجب ہے؟ اگر ان کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں، اور جیسے زمین کی آپ نے کہا تھا تو پیچھے آپ نے شاید کہیں لکھا تھا، مجھے یاد ہے، اگر وہ زمین ان کے استعمال میں آتی ہے، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے جیسے کہ آپ نے کمنٹ میں لکھا تھا، تو پھر وہ اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو۔ لیکن اگر وہ زمین انہوں نے بیچنے کے لیے لی ہے اور وہ ان کے بزنس کا حصہ ہے تو پھر اس پر پھر اس کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد یہ سوال ہے مفتی صاحب، مہر لڑکی کا حق ہے، تو کیا لڑکی کو ہی بتانا چاہیے کہ اس کو کتنا مہر چاہیے کیونکہ وہ اس کا حق ہے؟ یہ اگر لڑکی اپنے والد سے، اپنے گھر والوں سے بات کرے تو کہیں تک مناسب لگتا ہے، لیکن اس طرح سسرال والوں سے اس کا ڈائریکٹ کہنا، یہ نکاح کے موقع پر اس کا کہنا، تو یہ تو نامناسب عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لے تو ایک بات الگ ہے۔ دوسرا سوال، کہا جاتا ہے کہ 4 دفعہ وقت رک گیا تھا، امید ہے آپ واقف ہوں گے اس بات سے، کیا مفتی صاحب سچ میں یہ بات قرآن حدیث سے ثابت بھی ہے؟ جی، حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے، 4 مرتبہ جو ہے وقت رکا ہے، 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے، ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر اور ایک مرتبہ سفر معراج کی صبح کو۔ ایک پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ایک مرتبہ وقت ان کے لیے رکا ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقت رکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، تو اس طرح یہ 4 مرتبہ وقت رکا ہے۔ 2 مرتبہ کے بارے میں عوام میں بہت مشہور ہے اور وہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ 2 مرتبہ کا واقعہ، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ سرک گیا تھا تو وقت رک گیا تھا، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو وقت رک گیا تھا، یہ بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد نظر بد سے مریں گے، اس کی وضاحت فرمائیں اور کیسے ہم خود کو نظر بد سے بچائیں؟ نظر بد برحق ہے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے جو احادیث میں دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ پھر نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ چوتھا سوال یہ کہ مفتی صاحب، اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر میں رہے،
گھر سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے، جاب کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جب تک عورت اپنے گھر پر ہے تب تک اس کا باپ اور بھائی کھلائے، اور جب سسرال جائے تو شوہر کھلائے۔ مگر یہ سوال بہت پریشان کرتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں کرنی ہے تو ہمیں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے کام ہی نہیں آئے گی، اور پڑھائی میں ماں باپ کے پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت ضائع ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب نصیحت فرما دیں، بڑی کشمکش ہے۔ دیکھیں، تعلیم یعنی علم حاصل کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہو تو پھر وہ علم کہاں ہے؟ آج کل بھی جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، اور پھر وہ کسی بھی طرح دوڑ دھوپ کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ پیسہ کمایا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ خرچ کیا جائے، اپنے اخراجات کو پورا کیا جائے۔ تو جو خرچ پورے کیے جائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ یہ چیز نہیں رکھی ہے، والد کو اور اس کے بھائی کو اور اس کے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے۔ تو یہ چیز خود سمجھ آتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا، اور پیسے کا مقصد اپنے خرچوں کو پورا کرنا۔ خرچ پورا کرنا بھائی، والد اور شوہر کی ذمہ داری۔ تو جب خرچ ہی پورے کرنے ہیں تو پیسے کمانے کی عورت کو ضرورت کیا ہے، جب اس کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھا لی۔ فار ایگزامپل میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، میں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کوئی بھی مشغلہ میں نے اختیار کر رکھا ہے جس سے میں پیسے کماتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، لیکن میرے خرچے کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھا لے آ کر کہ مفتی صاحب آج سے آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، اور بھی جو بھی آپ کی دوا وغیرہ خرچہ سب میں اٹھاؤں گا، یا کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے تو میں بالکل کام نہیں کروں گا۔ پھر میں اپنے اس دین کے کام میں مستقل طور پر لگ جاؤں گا، پڑھنے پڑھانے میں مستقل، اور جو پڑھنے پڑھانے میں بھی جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ وہاں تنخواہ کے طور پر جو لیا جاتا ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کا پورا خرچہ ٹوٹل میں اٹھاؤں گا تو میں بھی کسی مدرسے میں جا کر مستقل اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، اور وہاں جا کر کوئی دینی خدمت کروں گا یا کوئی فلاحی کام کروں گا، زمینی سطح پر پھر کر کسی کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے، تو وہ پھر میں کروں گا۔ تو پیسہ کمانا اصل مقصد نہیں ہوتا، پیسہ کمانا مجبوری ہے۔ ریزن کیا ہے کہ خرچ پورے کرنے، تو اس لیے پیسہ کماتا ہے بندہ، تو پیسے کمائے جاتے ہیں، اور پیسے کمانے کے لیے اگر تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو پھر جب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک چیز الگ ہے، ایک انسان پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلاً کوئی جیسے دینی تعلیم ہے، اس کا دینی فائدہ ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے سے خدمت خلق کروں گا، تو یقیناً یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکی کو یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل ڈاکٹرز کم ہیں اور عورتوں کو جو ہے مردوں کے سامنے جانا پڑتا ہے اپنے علاج وغیرہ کے لیے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر وہ یہ نیت کرتی ہے کہ میں پڑھوں لکھوں ڈاکٹر بن جاؤں، اور اس میں یہ ہوگا کہ عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے پیش آتے ہیں ان کو جو وہ مردوں کے سامنے دکھا نہیں سکتی ہیں لیکن مجبوراً دکھانا پڑتا ہے، تو میں ان کے لیے یہ کام کروں گی، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، تو یہ خدمت خلق کی نیت ہے، ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے ضرورت کے اعتبار سے آپ تعلیم میں اپنے والدین کا پیسہ لگائیں، اسے ضائع کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اس پر بیس کرتا ہے۔ ایک سوال یہ مفتی صاحب، جب کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو ہمیں بھی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب کوئی رسول علیہ السلام کہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم درود کہنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے غلط سمجھا کہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کسی نبی کا نام ہم سنیں تو ہمیں پھر ان پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کسی اور نبی کا نام سنیں تو علیہ السلام کہیں، علیہ السلام کہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس طرح کہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، تب بھی آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی کا کمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے چیزیں بھولنے کا بہت مسئلہ ہے، اور ہر نماز میں مجھے شک ہوتا ہے کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا نہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہر نماز میں سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ مگر میرا مطلب یہ ہے کہ اگر غور کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ شک ہر نماز میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ایسی صورت میں آپ یہ کریں، آپ کو یہ شک رہتا ہے کہ آپ نے 2 سجدے کیے ہیں یا 1، تو پھر نماز کو آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، دھیان رکھتے ہوئے، یہی کہی جا سکتی ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا کو پڑھ لیا کریں تو آپ کو آسان رہے گا، آپ کو یہ یاد رہے گا آپ نے یہ دعا پڑھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو شاید یعنی ایک سجدہ ہوا ہے تبھی نہیں پڑھی ہے آپ نے، اور اگر پڑھ لی ہے تو پھر یہ آپ کا دوسرا سجدہ ہے۔ اگر سجدے میں آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں آپ سجدے میں ہوں تو پہلا ہے یا دوسرا ہے، تو جب آپ یہ دھیان کریں گے کہ میں نے سورت پڑھی، وہ دعا جو میں نے پڑھنی تھی وہ پڑھی ہے یا نہیں، جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھنی تھی، اگر یاد آ جاتا ہے کہ نہیں پڑھی ہے تو پھر غالب گمان یہ ہے کہ پہلے ہی سجدہ ہے، اور اگر یاد آتا ہے کہ پڑھ لی ہے تو پھر یہ دوسرا سجدہ ہے، کیونکہ پہلے سجدے کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ کام آپ کر لیں،
اور اس بارے میں جس کو شک زیادہ رہتا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے، یعنی اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سجدہ ہوا ہے تو پھر ایک ہی ہوگا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں 2 سجدے ہو گئے تو پھر 2 پر عمل کرے، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر شک ہے اور اس شک میں رہتا ہے تو میں نے اس کا علاج آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا سبھی قریشی قصائی ہوتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، کسی سے قصائی نہیں کہنا چاہیے۔ ویسے تو جو لوگوں نے گوشت کی خرید و فروخت کا جو پیشہ اختیار کیا ہوا لوگ انہیں قصائی کہتے ہیں، تو ویسے تو بعض مرتبہ لوگ اسے برا بھی سمجھتے ہیں، بعض مرتبہ برا نہیں سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی لفظ قصائی کو برا سمجھتا ہے تو اس کے لیے پھر اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو برا نہیں سمجھتا ہے، جہاں برا نہیں سمجھا جاتا ہے تو وہاں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قریشی اور قصائی کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، یہ ایک پیشہ ہے، کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، اور قریش ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی شاید آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل میں یعنی باپ دادا اوپر جا کر ایک شخص سے گزرے ہیں، ان کو قریش بھی کہا جاتا تھا۔ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ان کو قریش بھی کہا جاتا تھا، اس وجہ سے ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا تھا۔ قریش کوئی ایسی برادری نہیں ہے جیسے برادریاں ہم نے غیروں کو دیکھ کر سمجھ رکھی ہیں، جیسے غیروں کے یہاں ہے کہ کوئی فلاں برادری میں ہے تو وہ چھوت ہے اور فلاں میں تو اچھوت ہے، وہ ساری زندگی وہ گندا ہی رہے گا، جانور سے بھی بدتر رہتا ان کے یہاں۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی برادری کا مسئلہ اسلام میں، وہ صرف اس بنا پر پہچان کے لیے، تعارف کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی اوپر جا کر ان کا نام ہاشم تھا، تو آپ ان کی اولاد میں تھے، تو اس لیے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کی اولاد یعنی ان کی پہچان کے لیے کہ فلاں شخص کی اولاد میں سے، تو پہچان کے لیے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ قبیلے یا خاندان کے نام اس طرح جوڑے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، محمد حسن نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسن تھا، اس میں کیا بات ہے؟ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ ہمارے امام صاحب محراب میں نماز پڑھتے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ محراب میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، لیکن امام صاحب محراب ہی میں نماز پڑھتے ہیں، آپ مسئلے کو واضح فرمائیں، بڑی مشکل سے مسئلہ رکھا ہے۔ دیکھیں، محراب میں امام کے لیے نماز سے مراد یہاں سنتی ہوگا غالباً، کیونکہ پھر فرض تو محراب میں ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر فرض مراد ہے تو پھر مسئلے کو آپ واضح کریں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر سنت نفل وغیرہ مراد ہے کہ امام صاحب محراب میں سنت نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد باہر مسجد میں جو جگہ ہے دوسرے ایریے میں محراب کے باہر، وہاں جا کر نماز پڑھیں، تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے سنت وغیرہ۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ باہر جگہ نہیں ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اب امام صاحب نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد امام صاحب سنتیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر، تو اب وہ کہاں پڑھیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو صفیں پر ہوتی ہیں تو وہ محراب میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہے کہ باہر جگہ نہیں ہے، مجبوراً اگر انہیں محراب میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو پھر یہ جائز ہے، برا عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر جگہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ باہر ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کے چند سوالات آپ کے لیے گئے، ان کے جوابات آپ کو دیے گئے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔